کہ آپ پھر خدا کی بارگاہ میں کہیں کہ رب لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑنا۔ یہ رسول خدا فرما رہے ہیں رات کو خاک پہ اپنے رخسار رکھ کر، یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے تو قرآن میں آیات ہیں، آپ اسوۃ و حسنہ ہیں، آپ کے لیے تو سب کچھ ہے، کائنات آپ کے لیے، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ ازواج مومنین جو ہے وہ امہات المومنین جو ہیں وہ پوچھتی ہیں رسول خدا سے کہ آپ کیوں ایسے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، کیوں ایسا کہتے ہیں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ برادر یونس یعنی حضرت یونس کو خدا نے تھوڑی دیر کے لیے ان کے حال پہ چھوڑا، وہ بھی نبی تھے۔ عزیزان محترم میں غور طلب، تھوڑا سا بعض مرائل تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن بہرحال ماہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ہم انہی چند دنوں میں کچھ سیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی کو جب ان کے حال پہ چھوڑا جائے تو ہمارے جیسا نہیں ہے جیسے ہمیں حال پہ چھوڑا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ معصوم ہیں۔ لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ برادر یونس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان کے حال پہ چھوڑا، کیا ہوا؟ 3 تاریکیوں میں چلے گئے۔ قرآن کی آیات ہیں عزیزان محترم، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے شکم کی تاریکی، 3 تاریکیاں، ظلمات چلے گئے 6 ماہ تک۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذکر یونسیہ اسی وجہ سے مشہور ہے، حضرت یونس یہ ذکر کرتے رہے پروردگار میں خود اپنے اوپر، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ اس کے بعد خدا نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، پھر خدا نے کہا قبول کیا، نجات دینے والا وہی۔ عزیزان محترم ہم اور آپ کس کیٹیگری میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی غلطی ہم سے ہوتی ہے، کیا ہمیں محسوس ہوتی ہے ہم نے غلطی کی؟ کوئی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے، کسی کو ہم خدا نخواستہ برا بول دیں، کسی کو تہمت لگا دیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھا ہوا، ہم نے فلٹر نہیں لگایا ہوا۔ کرو نا، جہاں پانی کڑوا آ رہا ہو یا کچھ ہوتا ہو تو لوگ فلٹر لگاتے ہیں نا، پانی میٹھا ہو جائے۔ ہم ہر چیز کو آنے دے رہے ہیں، بس آنکھوں سے بھی، زبان سے بھی، کانوں سے بھی آنے دے رہے ہیں، جو سوچ آتی ہے سوچتے رہتے ہیں، فلٹر ہی نہیں ہے۔ فلٹر لگائیں تاکہ چیز رکتی ہوئی آپ تک آئے۔ مگر کیسے لگے گا یہ فلٹر؟ کون لگائے گا فلٹر؟ کوئی نہیں لگاتا عزیزان محترم، خود خدا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں اللہم صلی محمد۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ جب خدا کسی کے دل میں خیر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ خوب یہ ولایت کا فلٹر سب سے اسٹرانگ فلٹر ہے۔ اب یہ فلٹر نام کا ہے، کام کا کیوں نہیں ہے؟ فلٹر کام کا ہے۔ اصل میں ہم نے جو ہے وہ تار کہیں اور بھی لگائی ہوئی ہے، ایک کہنے کو فلٹر سے آ رہا ہے معاملہ اندر، ایک اور بھی تار کہیں اور بھی لگی ہوئی ہے، کہیں اور بھی آ رہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی ٹائم پر دل انسان کا کئی دروازے کھولتا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ اگر ولایت سے محبت ہے تو طاغوت کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مطلب آپ سے بھی دوستی ہے ان سے بھی دوستی، نہیں ہو سکتا ایسا۔ ولایت اطاعت مانگتی ہے، ولایت سپرد ہونا مانگتی ہے۔ سپرد ہو جاؤ، اپنے آپ کو دے دو، بس دے دو، پھر تم نہیں ہو، بس وہ ہیں، پھر تب کچھ معاملہ۔ اب یہاں پر ولایت کو ماننا بھی ہے مگر اپنی خواہشات بھی پوری کرنی ہے،
اپنے نفس کو بھی پورا کرنا ہے, اپنی آرزوؤں بھی پوری کرنی ہے, تو پھر تو نہیں پہنچ سکتے کربلا. کربلا وہی پہنچا جس نے اپنا پورا وجود حسین ابن علی کو دے دیا, وہی پہنچا. آپ کے سامنے مثالیں ہیں ساری. امام گزرے, امام نے کہا, وہ شخص نے کہا مولا وہ پانی جو ہے وہ کنویں کا وہ کڑوا ہے اور یہ ہے وہ ہے. امام نے لعاب دہن سے اس کو میٹھا کر دیا. معجزہ دکھایا ہے, معجزہ دیکھ رہا ہے. امام نے بولا چلو ہمارے ساتھ, ہم جا رہے ہیں. کہا مولا وہ معجزہ دیکھا ہوا شخص کیا کہہ رہا ہے؟ مولا میں نہیں جا سکتا. مولا میرا گھوڑا لے لیں, میرا تلوار لے لیں, یعنی میں ہیلپ کر دوں گا مولا, میں ڈونیشن دے سکتا ہوں مسجد کو, لیکن میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا. میں ڈونیشن دے دوں گا آپ کو, آپ کر لیں. بھائی اپنا کردار بھی تو ادا کرنا ہے, ڈونیشن سے تھوڑی کام چلتا ہے خالی. خود بھی تو آئیں, خود ڈیوٹی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ نہیں. اور دو چار کو ذمہ داری ڈال دی اور کام نہیں چلا تو سب سے زیادہ بولنا بھی انہوں نے ہی ہے. ہم تو اتنا پیسہ دیا, دیکھو کیا کیا. بھائی خود ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. وہاں بھی پبلک ایسی تھی, مولا ڈونیشن لے لیں, ہم نہیں آ سکتے مولا. مولا لگا مجھے تمہاری ڈونیشن نہیں چاہیے, اشارہ کروں پوری کائنات ہاتھ میں آ جائے گی. ایسو امام اسی کو کہتے ہیں عزیزان محترم. امام کو کمی تھی خزانوں کی؟ نہیں, امام کو گوہر چاہیے تھے ایسے کہ جو قیامت تک ڈوبی ہوئی انسانیت کو بچائے. ایسے گوہر امام کو چاہیے تھے. امام نے ایسے لوگوں کو چنا. سعید جو بیٹھا ہوا کاروان سے کاروان ساتھ ساتھ مکہ سے چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا, ادھر خیمے امام کے, ادھر خیمہ اس کا, کھانا کھا رہا ہے, لقمہ ہاتھ میں ہے. آواز دی, کہا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے. وہیں رک گیا. کہا اسی دن کا ڈر تھا جو میں سوچتا تھا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اگر امام نے بلا لیا تو میں منع نہیں کر پاؤں گا. کہا تو اس سے بہترین کو بات ہی نہیں ہے. گیا واپس. ذیشان حیدر جوادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ سعید کے قدم قاصد امام کے قدموں پہ کچھ دیر پڑے, سعید کی تقدیر بدل گئی.